یقین جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. یقین تیز ہواؤں میں دیے جلانے کا پھر یقین. آفتاب کو ایک آفتاب دکھانے کا پھر یقین. کتابوں کے سامنے ایک کلام بننے کا یقین. وسوسوں کے اندر سے نکل کے یقین کی ایک دلیل بننے کا یقین. اللہ 600 پر والا اتارے گا میرے لیے یہ یقین. وہ رفعت تجھے ایک دن نصیب ہوگی یقین. میں دشمن کے سینے سے کلیجہ نکال کے کھا جاؤں گا یہ یقین. وہ یقین کہ وہ 300,000 کے سامنے گھبرائے نہیں. ٹوٹی ہوئی حالت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین. یہ اندھیرے چلے جائیں گے ایک دن. یقین وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ 4 بند دروازوں میں سے 5واں کھولے گا یقین. اللہ میرے بھائیوں کو میری آواز سنوائے گا ایک دن یقین. اخلاص منڈی میں اخلاص سب سے زیادہ قیمت لگوائے گی یہ یقین. نکالوں کو ہراؤں گا ایک دن یقین. نکالوں کو ہرائیں گے ایک دن یہ یقین. اصل معاد ایک دن جیتے گا یہ یقین. یہ دشمنیاں ذرے بن جائیں گے ایک دن یہ یقین. اللہ اس ناچیز کو سمندر بنا دے گا ایک دن یہ یقین. اللہ میرے گناہ کے بعد بھی ہمارے گناہ کے بعد بھی مجھے برہنہ نہیں کرے گا معاشرے کے آگے یہ یقین. اللہ وہ رفعت وہ ارتفاع وہ بلندی وہ راج دے گا وہ یقین. صدیاں گزر گئی سلمان فارسی کی رضی اللہ تعالیٰ. صدیاں گزر گئی اس کے اوپر. لوگ اپنا علاقہ نہ چھوڑ سکے. ارے اس نے فارس چھوڑ دیا. باپ بھی چودھری تھا. صدیاں گزر گئی. کبھی موصل سے یہاں پہ اموریہ, کبھی اموریہ سے جرسلم. ہر علاقے کے اندر پہلا عالمی جو ٹکر گیا وہ اخلاق کا ہی اچھا نہیں تھا. زبان مختلف, خوراک مختلف, لوگ نہیں سمجھتے. مذاق بن جاتا ہے انسان. جس محل میں وہ جائے اور اسے زبان وہ کلام ہی نہیں کر سکتا. غلامی بیچ دیا ظالموں نے. ایک صاحب بیچ دیا بیچارے. پھر بیچارے پہ بیٹھے ہیں صدیوں سے. یقین مکے سے ایک دن انقلاب آئے گا یہ یقین. میں اس سچائی سے جو میں نے اپنے علاقے یقال لہ وہ کے اندر جو میں نے سنا تھا نا اس قافلے سے کہ کوئی حق بھی ہوتا ہے کہیں, میں اس حق سے ایک دن ملوں گا یہ یقین. آج رستہ نہیں دکھ رہا. اللہ رہبر بھی دے گا, دلیل بھی دے گا, اساتذہ بھی دے گا, رستے بھی دے گا. اللہ مجھے ہمت بھی دے گا ایک دن یہ یقین. یہ زندگی یقین اور صبر کا ہی مصداق ہے یارو. اللہ تعالیٰ اگر کہیں پر کہانی رکی بھی ہے یا پھنسی بھی ہے یا پہنچ گیا اور بھوک ختم ہو گئی ہے اور اب اوپر کی سطح کے اوپر جو ہٹ لگی تھی اور اب وہ اللہ کے پاس آ کے پوری ہو گئی اور آگے نہیں بڑھ پا رہا, مزید نہیں پڑھ پا رہا, مزید نہیں لڑ پا رہا, مزید نہیں مطالعہ کر پا رہا, دل نہیں کر رہا, واپس لائیں اس کو اس کی طرف. بڑی کاٹنی پڑتی ہے.
بڑی کاٹ کاٹنی پڑتی ہے۔ اللہ تو انسان کو آسانی سے مل جاتا ہے، مگر اللہ کے ساتھ اس تعلق کو قائم کر کے دنیا کے اندر اس کے نام کو، اس کے دین کو، لوگوں کی تکلیفوں کو، اس سب کو درست کرنے کے لیے، جس لیے انسان کو اللہ نے بھیجا اس دنیا میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس میں بھی احسان کا درجہ بھی صبر اور یقین۔ اس لیے علم اپنی ابتدا میں تو علم ہے، اپنی انتہا پر اس کی تعبیر یقین سے کرتا ہے اللہ، اور صبر اپنی بنیاد میں، اور عمل اپنی ابتدا میں عمل سے تعبیر ہے، لیکن اس کی انتہا صبر ہے۔ اس لیے یہ دو کو اگر ہم پکڑ لیں گے اور تزکیہ بھی کرتے رہیں گے اور علم کے باب پڑھتے رہیں گے اور تجربات بھی کرتے رہیں گے اور حکمتوں کو سیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ رفعت ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ آپ کو یہ سارے بچے جو یہاں بیٹھے ہیں پہنچائے گا ایک دن، یہ ہم آپ سے دعوتاً کہہ رہے ہیں، آپ ان اصولوں کو پورا کر دیں۔ یہاں کا ایک قاری کیا پتا حرم میں قرآن سنا رہا ہو، کیا پتا وہ کسی بڑی جگہ پر قرآن سنا رہا ہو، اللہ آپ کو بھی وہ بلندی دے۔ کہیں سنی بات میں جو غلطیاں تھیں سب میری تھی، جو حق بیان کیا کل بھی اللہ کا تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے۔ قیادت، امامت، فتوحات، زندگی کے ایک سفر میں اس زندگی کے فلسفے پر ایک شعر عرض کر کے اختتام کرتا ہوں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے اور شاعری کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اجازت دیا انہوں نے۔ آگ ہی کرب وفا، آگ ہی کرب وفا، صبر، تمنا، احساس، میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے۔ میں بہت مقروض اور مشکور ہوں، آپ نے اس ناچیز فقیر کو آپ نے دعوت دی اور سماعت فرمایا، جزاکم اللہ خیر واحسن جزا۔ لوگ پوچھیں کہ بڑا بیٹا کیا کرتا ہے، ہمارا بڑا بیٹا یہ کرتا ہے، دوجا کی کرتا ہے، تیجا ہے کرتا ہے، دوجا کی کرتا ہے، تیجا ہے کرتا ہے۔ ارے لم یکن شیء مذکورہ ہونے کا صبر، محفلوں میں سے تیرا ذکر ہی غائب ہو جائے گا، حق کے رستے پہ یہ صبر۔ ایک دن سچائی کے وہ مجاہد تجھے اپنائیں گے، لیکن اس قافلے تک ملنے تک کا صبر۔ بڑا کاٹ کاٹنی پڑتی ہے بچوں اس مقام تک پہنچنے کے لیے، بہت صبر، قوم کو بہت روکنا پڑتا ہے اپنے آپ، اور جتنے سالوں کی خاموشی کے بعد پھر سے اپنے منہج کا اظہار کرنے کا صبر، اس شجاعت اور بہادری کو اپنانے کا پھر صبر، ان جیلوں کی کاٹ کا صبر، اور ہر چیز کی نظر ہونے کا صبر۔ آج مجھے سمجھ میں آتا ہے کیوں بڑے باتیں نہیں کر کے گئے، اگر وہ باتیں کر جاتے تو ہم ڈر جاتے۔ ہمارے قائدین کا صبر جو خاموشیاں بنا کے چلے گئے مگر دکھ نہیں بیان کیا انہوں نے، وہ صبر۔ اور دوسری بڑی کلی ہے انقلاب کی اور جیت کی، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یقین